أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور بیان ہوا کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی نے اس نہایت اہم کتاب میں عرفان اسلامی سے متعلق نہایت اہم موضوعات کو بیان کیا ہے۔ بس مومنین بس اوقات سوال کرتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں، عرفان اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم درسوں کو سننے کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو عزیزان محترم، اگر عرفان اسلامی میں مقدمات کو جاننا چاہتے ہیں، عرفان اسلامی سے ایک تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دروس جو ہم عرفان اسلامی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، نہایت بہترین دروس ہیں آیت اللہ مصباح یزدی کے۔ ان دروس کو آپ ضرور غور سے سنیں۔ ایک ہم نے دروس دیے تھے عرفان شیعی فقاہتی، وہ دروس بھی مفید ہیں عرفان اسلامی سے متعلق، اور رسالہ لب اللباب وہ ہم نے تفصیل سے 101 درس کے اندر بیان کیا۔ وہ ایک اعلیٰ سطح کی ایک بحث ہے، یعنی وہ دروس بھی مفید ہیں، لیکن ان ابتدائی دروس کو سننے کے بعد ان دروس سے استفادہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا کہ کافی تعطیل کے بعد، یعنی تقریباً 9 ماہ کے بعد ہم عرفان اسلامی کے موضوع کو دوبارہ سے بیان کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے۔ لہٰذا اس کتاب کی جو ابتدائی 4 فصلیں ہیں وہ میں نے کمپلیٹ بیان کر دی تھی۔ ٹوٹل اس کتاب کی 5 فصلیں ہیں۔ 5ویں فصل کے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور بیان ہوا کہ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی جادو اور کرامت سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو میں آیت اللہ مصباح یزدی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح بیان کرتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور معاشرے میں ممکن ہے ایسے افراد موجود ہوں جو جادوگر ہیں، اور وہ کس طرح سے جادو کرتے ہیں اس موضوع پر بھی آیت اللہ نے ایک اشارہ کیا کہ در واقع وہ انسان کی فطرت پر کنٹرول جماتے ہیں، انسان کی فطری عادات، انسان کا فطری محبت کرنے کا طریقہ، ان طریقوں کو جب انسان کی فطرت پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے تو انہیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہذا مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، ان دونوں کے درمیان جدائی ایجاد ہو جاتی ہے۔ بس بطور معمول جادو ایک حقیقت ہے، اور ان کا کام فطرت انسانی پر اپنے جادو کے ذریعے سے کنٹرول جمانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں ہر دوسرا فرد جادو کا شکار ہے؟ کیا اس پر جادو ہو چکا ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے، آیت اللہ مصباح بھی اس بات کی تائید نہیں کرتے، اور بھی شخصیات اس بات کی تائید نہیں کرتی ہیں۔ یعنی روزمرہ زندگی میں وہ افراد جن کی زندگی میں مشکلات ہیں، اکثر افراد رابطہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں تو وہ ہمارا کام الٹا ہو جاتا ہے، ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں وہ نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے، ہمارے ہر کام کی راہ میں بندش اور رکاوٹ ایجاد ہو چکی ہے۔ مولانا بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایسے افراد کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان کی زندگی میں کچھ ایسی عادات ہیں، کچھ ایسے اطوار ہیں، کچھ ایسے طور طریقے ہیں کہ جن کے باعث ان کی زندگی میں مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں۔ وہ افراد خود اپنی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس بغور سن لیں، اور اس درس کے بعد آپ خود قضاوت کریں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات کس نوعیت کی ہیں۔ یعنی شاید آج کی گفتگو میں یہ چیزیں کچھ حد تک بیان کر دی جائیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایسے افراد جو معاشرے میں
یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ اپنے جادو کے توڑ کے لیے معاشرے میں ایسے افراد کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کے جادو کے توڑ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اکثر افراد جو معاشرے میں اس ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں، اکثر افراد شعبدے باز ہیں۔ اکثر افراد پیسہ بٹورنے کی خاطر، شہرت حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم جادو کا توڑ جانتے ہیں۔ در واقع چونکہ افراد پر جادو ہوا ہی نہیں ہوتا اور وہ افراد سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، پھر وہ ایسے شعبدہ باز افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ایسی ٹرکس ہوتی ہیں، کچھ ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جن کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کے فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے مرید ہو جاتے ہیں، اور اس نتیجے میں وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان سے تعویذ لیتے ہیں، ان سے دھاگے کرواتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب خرافات ہیں۔ حقیقت جادو سے انکار نہیں ہو رہا کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بیان ہو رہا ہے کہ اکثر افراد کا معاشرے میں جو طرز زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس مشکلات کے نتیجے میں انسان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اگر انسان اپنے لائف سٹائل کی اصلاح کر لے تو بہت ساری اس کی زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور انسان ایسے شعبدہ باز افراد کی طرف رجوع کرنے سے بھی اجتناب کرے جو اس کی زندگی میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے قیمتی اموال کو اس سے چھین رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، پہلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا جائے کہ جادو کو سیکھنا اسلامی تعلیمات میں جائز نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو کہ جو معاشرے میں جادو سیکھنے کا شوقین ہے، اس کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ وہ جادو کو سیکھے، لہٰذا آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ مختلف سائٹوں پر سرچ کریں، انواع و اقسام کی آپ کو ایسی جو ہے وہ تعلیمات دکھائی دیں گی کہ جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اسلام ہرگز کسی کو جادو سیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی عوام الناس کی بات ہو رہی ہے عزیزان محترم، بات کو تھوڑا دقت فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عوام الناس موجود ہے، میں یوٹیوب کا ایک کلپ دیکھتا ہوں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں طرز عمل کو اپناؤ تو فلاں لڑکی آپ کی عاشق ہو جائے گی، وہ آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گی، وہ آپ کے ایک سیکنڈ کے بغیر آپ کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکے گی، آپ کے لیے تڑپنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ آپ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو انٹرنیٹ پر وافر مقدار میں مشاہدہ کریں گے، اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ کلام الہی کا سہارا لے کر ایسی خرافات کو، ایسی اکاذیب کو معاشرے میں بیان کرتے ہیں، اور سادہ لوح افراد ان چیزوں پر یقین کرتے ہوئے ان امور کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے منافی ان دروس میں بیان کی جاتی ہیں، اور لوگ ان کو بھی یقین کی جو ہے وہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک عام انسان جو نہ عالم ہے، نہ اس کے اعتقادات پختہ ہیں، نہ اس کی تعلیم درست ہے، ایسا شخص اگر جادو سیکھنا چاہے تو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے کہ جادو سیکھنا حرام ہے، اور جو شخص جادو سیکھتا ہے اگر وہ حاکم شرع کے پاس پہنچ جائے، یعنی ایک قاضی حاکم جو اللہ کا قضاوت کو زمین پر جاری کر رہا ہے، اگر ایسے قاضی کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ قاضی اس کے اعدام کا فتویٰ جاری کرے گا۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں ایسے شخص کو تختہ دار پر لٹکا دینا چاہیے کہ جو جادو کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ہمارے بیان سے کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں، ایک ایسی مملکت میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں قانون کو ہاتھ میں لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی ملک میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جادوگر کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارا بیان سنیں اور اس کو پکڑ کے دبوچ کے کسی درخت کے ساتھ لٹکا کر اسے پھانسی دے دیں۔ نہیں، یہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ حاکم شرع کا ہے، یہ وظیفہ قاضی القضات کا ہے، وہ قاضی جو امام معصوم کی جانب سے
منصب قضاوت پر فائز ہوتا ہے، فقیہ عادل کی جانب سے منصب قضاوت پر فائز ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ قدرت نفاذ حکم بھی موجود ہے، ایسے فقیہ کے لیے، ایسے قاضی کے لیے یہ ہے کہ وہ اس شخص پر اسلامی جو قوانین ہے اس کو جاری کرے، اسلامی حدود کو جاری کرے، چونکہ تعزیرات تو اس میں نہیں ہیں، اس شخص کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اس کو سیدھا تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایسا شخص جو جادو سیکھتا ہے یہ شخص دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو، یعنی معاشرے میں ہمارے وہ افراد جو مؤمن ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، تاکید کی جاتی ہے کہ وہ جادو سے اجتناب کریں۔ ایسی ویڈیوز جو یوٹیوب پر آپ کو دکھائی دیتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں یا آپ کو جادو جن میں سکھایا جاتا ہے، ایسی ویڈیوز سے اجتناب کرنا آپ کا شرعی وظیفہ ہے۔ اب کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ کوئی شخص جادو کا توڑ کر سکتا ہے، وہ فقیہ ہے، وہ عالم ہے، وہ اعتقادات میں پختگی رکھتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ممارست کر کے جادو کو سیکھ کر جادو کا توڑ بیان کر سکے اور اس کے اعتقادات پر بھی کوئی حرج اور کوئی آنچ نہ آئے، تو ایسی صورت میں ممکن ہے ایسے شخص پر یہ جادو سیکھنا واجب کفائی ہو جائے اور یہ اس جادو کو سیکھے تاکہ معاشرے کو ایک عظیم آفت سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن بیان ہوا کہ ہر کوئی شخص معاشرے میں جادو سیکھنے کا مجاز نہیں ہے، یہ خاص افراد کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو جادو کرتا ہے وہ بھی ایسے خارق العادہ امور کو انجام دیتا ہے جنہیں عام لوگ انجام دینے کی توان اور طاقت نہیں رکھتے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جادوگر شخص اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا خاص مقام ہو جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا؟ تو کل بیان ہوا کہ نہیں، جادوگر شخص اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ جادوگر جو ہے وہ کچھ کالی ودیاؤں پر عمل کر رہا ہے، کچھ کالی جو پریکٹس ہے ان کو انجام دے رہا ہے، کچھ ایسے نامطلوب اور غیر معقول قسم کے جو اسلامی تعلیمات میں جن کی اجازت نہیں ہے، ایسے کاموں کو انجام دے کر یہ شخص جادو سیکھ رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اس کا جادو اللہ کی تاثیر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ شخص جادوگر اگر آپ پر جادو کر رہا ہے تو اب اس کے وجود میں وہ کمال آ چکا ہے کہ یہ آپ کے اوپر اگر کوئی پھونک مار دے تو آپ جو ہے وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے یا آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جادوگر حضرات جتنا بھی جادو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر کے بغیر ان کے جادو میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کمال موجود نہیں ہے۔ لہٰذا معاشرے میں ایسے افراد جو ایسے جادوگروں سے خائف ہوتے ہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہاں ایک بنیادی سوال ایجاد ہوتا ہے جو سورہ بقرہ کی کل بھی ہم نے آیت نمبر 102 بیان کی، جس کے نتیجے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جادو میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایجاد ہوتی ہے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر پھر جادو میں تاثیر ایجاد کیوں کرتا ہے؟ عزیزان محترم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال متقاضی ہیں کہ انسان کے اوپر جادو کی تاثیر ایجاد ہو۔ بس اگر وہ جادو کرنے والا شخص جادوگر حقیقی ہے، شعبدہ باز نہیں ہے، ڈرامے باز نہیں ہے، تو اس شخص کا جادو انسان پر اس وقت تاثیر رکھے گا، اثر انداز ہوگا جب اس انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ بس اگر میری زندگی میں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کمزور ہے، میرا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کمزور ہے اور ایسے میں کسی جادوگر کے ہتھے چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھ پر جادو کرتا ہے، تو چونکہ میرا اللہ سے رابطہ کمزور ہے، اس کے جادو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر ڈالے گا اور اس کا جادو میرے اوپر اثر انداز ہوگا۔ لہٰذا مجھے جادو کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، اللہ کے مقرب بندوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایسے افراد کہ جن کا تقوی، جن کی پاک دامنی، جن کا پرہیزگاری
जो वाज़ेहात में से है। यानी हमें मालूम है कि ये शख्स पैसे बटोरने की खातिर आपको अपनी तरफ दावत नहीं दे रहा है। हमें मालूम है कि इसका मकसद आपकी इस्लाह करना है, आपसे सुए इस्तिफादा करना नहीं है, आपकी मुश्किलात को अपनी दुनिया की आबादी का जरिया करार देना नहीं है। लिहाजा अगर ये पाकीज़ा इंसान है, सोमो सलात का पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, एतकादात में सही और सालिम एतकादात का मालिक है, तो ऐसे शख्स पर जादू के तोड़ के लिए जो है वो एतमाद किया जा सकता है, ऐसे शख्स की तरफ रुजू किया जा सकता है, इससे दुआ ली जा सकती है, इससे तावीज़ लिया जा सकता है, इससे जादू का तोड़ करवाया जा सकता है। और बतौर मामूल ऐसे अफराद माशरे में मौजूद होते हैं कि जो आपको बता देते हैं अपने इल्म से कि आपकी गुमशुदा चीज़ कहाँ पर मौजूद है, जो आपको अपने इल्म से बता देते हैं कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफात ईजाद हो रहे हैं, जो मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो चुकी है, इस मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील करने की बुनियादी वजह क्या बनी है और उस वजह के इलाज के लिए आपको क्या करना होगा। लिहाजा वो ऐसे रास्ते बताते हैं, ऐसे तरीक़ेकार बताते हैं जिन पर अगर इंसान अमल करे तो ज़ौजैन के दरमियान जो नफ़रत ईजाद हो चुकी है वो दोबारा मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। बस ये दरवाके अल्लाह तबारक व तआला से मुतवस्सिल शुदा अफराद हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतक़र्रिब अफराद हैं। इन्होंने अपनी इबादत के ज़रिए से, अपने तक़वा के ज़रिए से, परहेज़गारी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल किया है। लिहाजा ऐसे अफराद बुनियादी तौर पर जादू और जिन्नात की जो इंसान पर तासीर है उसको बेअसर कर सकते हैं, चूँकि जादू भी अपनी जगह पर हकीकत है, जिन्नात भी अपनी जगह पर हकीकत है, और कुरान में इन दोनों चीज़ों की हकीकत को बयान किया गया है। रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में इन दोनों हकाइक की तरफ इशारा किया गया है। लिहाजा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि भाई माशरे में जादू हकीकत है तो अब हमें खौफज़दा होना चाहिए। मसलन बाज़ इंसान को ऐसे नज़र आ जाते हैं या ऐसे अफराद आपसे राब्ता करते हैं जो कहते हैं कि मौलाना हम तो रात को सोते हुए डर महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं, हमें खौफ लाहिक हो जाता है कि कहीं रात को कोई जिन मेरे बिस्तरे में ना आ जाए और आकर मुझसे हम बिस्तरी न कर ले। मुझे बहुत खौफ रहता है कि मैं कमरे में अकेला हूं तो यहाँ कोई जिन्नात मेरे अतराफ में तो नहीं है, किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया है। मुझे महसूस होता है कि हर वक्त कोई मुझ पर जो है वो नज़र जमाए हुए है, कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। इस किस्म की जो अजीब व गरीब बातें बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में बयान करते हैं, इन चीज़ों को हक भी मानते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अपनी ज़िंदगी में आप मुराजा करके देखें कि आपका अल्लाह तबारक व तआला से राबिता कैसे है। अगर अल्लाह से आपका राबिता कमज़ोर है तो ये जो बातें आप बयान कर रहे हैं ये हकीकत हो सकती हैं, और अगर आपका अल्लाह से राबिता मजबूत है, अहले बैत अतहार से आपका राबिता मजबूत है, तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें आपके ज़ाफ़े अक़ीदे की अलामत है। आप अपना राबिता अगर अल्लाह तबारक व तआला से दुरुस्त करें, अहले बैत अतहार से अगर अपना राबिता दुरुस्त करें तो आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लिहाजा मुआशरे में अक्सर ऐसे अफराद जो आपसे रुजू करें और आपसे ये बात करें कि वो खाइफ रहते हैं, उनको ये खौफ रहता है कि कोई उनको मुशाहिदा कर रहा है, उनको देख रहा है, किसने उन पर जादू कर दिया है, तो बतौर मामूल अक्सर अफराद खुराफात का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, लेकिन हकीकत पर भी मुश्तमिल है। लिहाजा इलाज के लिए इंसान को रुजू करना है बातक़वा अफराद की तरफ, ऐसे अफराद जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, इबादत के नतीजे में, तक़वा के नतीजे में, एतक़ादात के नतीजे में, पाकीज़गी के नतीजे में, तहज्जुद गुजारी के नतीजे में, शब ज़िंदादारी के नतीजे में, ऐसे अफराद से इंसान रुजू कर सकता है। बतौर मामूल जो कहा जा रहा है कि जादू हकीकत रखता है, तो दर वाक़ई ये ऐसे अफराद हैं कि जो मुफ़सिद फ़िल अर्ज़ हैं, ऐसे अफराद हैं कि जो इस्लामी एतक़ादात से दूर हैं, जिनका अल्लाह पर अक़ीदा नहीं है, जिनका अहले बैत पर अक़ीदा नहीं है, जिनका इलाही अदियान पर अक़ीदा नहीं है। ऐसे अफराद आपको वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी नज़र आ जाएंगे, मुसलमानों के रूप में या गैर मुस्लिमों के रूप में, और आपको ऐसे अफराद हिंदुस्तान में वाफिर मिक़दार में नज़र आएंगे जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे गैर मामूली काम अंजाम देते हैं।
बस औकात इंसान उनकी ज़िंदगी में उनके सामने जाकर बैठता है, उनसे पूछता है। बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जो जादू पर यकीन नहीं रखते, जो इन चीज़ों पर जो है वो एतकाद नहीं रखते हैं। जब इन अफराद को ऐसे हकीकी जादूगरों से उनका सामना पड़ता है और वो उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं, तब भी वो उनकी जो एजाब अंगेज हरकत हैं उनको मुशाहिदा करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, ये जो अंजाम दे रहा है इसमें वाकईयत नहीं पाई जाती है, ये शोबदाबाजी है। नहीं अजीज़ान मोहतरम, वो जादूगर जो एक बेदीन किस्म का इंसान है, बेअकीदा और फासिद अकीदा हामिल शख्स इंसान है, जिसका अल्लाह से कोई राबिता नहीं है, इलाही अदियान से कोई राबिता नहीं है, और हकीकत में वो शख्स शोबदाबाज नहीं है, जादूगर है, तो वो आपको मुआशरे में नजर आएगा ये अल्लाह से इसका किसी किस्म का राबिता नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में जो रियाजतें की हैं, जो चिल्ले बर्दाश्त किए हैं, जो कोशिशें की हैं, उन रियाजतों, चिल्लों और कोशिशों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सिला अता किया है, और उस सिले के नतीजे में वो जादू कर रहा है, वो सहर कर रहा है। और ज्यादातर इस जादू की तासीर अजीजान मोहतरम नफ्सियाती तासीर होती है, रूहानी तासीर होती है, यानी दरवाके शैतानी इल्काआत हैं, शैतानी वसवसे हैं जो इंसान के वजूद में इल्का किए जाते हैं, जिसके नतीजे में इंसान ऐसे जादूगरों की बातों में आ जाता है। लिहाजा ऐसे जादूगरों के जादू के इलाज का नतीजा रहमानी इल्काआत है। इंसान इलाही बातों को जो है वो खुद को तलकीन करे। वो अफराद जो सारा दिन बैठकर ये सोचते रहते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, मेरी जिंदगी में किसी ने बंदिश ईजाद कर दी है, मेरी जिंदगी में किसी ने नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो ऐसे अफराद जो ऐसी सोच में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, यकीनन इस मनफी और नेगेटिव सोच की तासीर उनकी जिंदगी में जो है वो मौजूद हो जाती है, ईजाद हो जाती है, और वो उसकी वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। लिहाजा इंसान को बार बार अपने वजूद को तलकीन नहीं करना चाहिए कि उस पर किसी ने जादू कर दिया है। बिलफर्ज अगर इंसान पर कोई ऐसा जादू हो भी चुका है तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से अपना राबिता मजबूत करना चाहिए, अहले बैत अतहार से तवस्सुल करना चाहिए, और जो तरीके मैं आपकी खिदमत में कल बयान करूंगा, इंसान को उन तुरुक में से किसी तरीके को अपनाना चाहिए, और अल्लाह से राबिता मजबूत करने के नतीजे में इंसान जो है वो इन आफात से निजात हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह से अपने राबिते को कमजोर करेगा तो उसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात जरूर आएंगी। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, खुद को बार बार तलकीन करना ये खुद एक बुनियादी आमिल है इंसान का, जो नफ्सियाती तौर पर उसको जादू और इस किस्म की आफात में या जिन्नात की जो कैद है उसमें इसारत में इंसान को डाल देता है। मसलन किसी ने बयान किया कि मसलन एक शख्स जो है वो ऐसी जमीन पर कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहां बर्फ ही बर्फ है, नहीं मालूम वो कौन से मकामात हैं, कुतुब जुनूब है या कौन सी ऐसी जगह है, तो वहां एक शख्स जो है वो 8 महीने जिंदगी बसर करके आया और बगैर लिबास के जिंदगी बसर करके आया। तो उस शख्स से किसी ने पूछा कि ये तो मुमकिनात में से नहीं है, आप वहां कैसे जो है वो जिंदगी बसर कर चुके हैं, इतनी ठंड में, इतनी सख्त तरीन सर्दी में कि जहां इंसान का जो है वो जिंदा रहना मुहालात में से है, आप वहां 8 महीने बगैर लिबास के जिंदगी बसर करके आए हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो वो शख्स जवाब में कहता है कि मैंने अपने आप को ये तलकीन की कि सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, और इस तलकीन के नतीजे में मैंने वहां 8 महीने जिंदगी बसर की है और मुझे वाकईन सर्दी महसूस नहीं हुई है। बस इंसान अगर अपने जहन को ऐसी तलकीन करना शुरू कर दे तो इंसान के नफ्स में एक ऐसी कुदरत ईजाद हो जाती है कि वो कुदरत इंसान को जो है वो उसकी हिफाजत करती है। वही शख्स जिसने सवाल किया था वो शख्स दोबारा उसी कुतबे जो जुनूब है या जो इलाका है सर्द, वहां जाकर वो यही प्रैक्टिस करता है कि इसने अगर जिंदगी बसर की है तो मैं भी जिंदगी बसर करता हूं। ये वहां उस मुद्दत में जाकर खुद को तलकीन करता रहा कि गर्मी है,
گرمی ہے، وہ تلقین کر رہا تھا کہ سردی نہیں ہے، لہٰذا وہاں اس کے وجود میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہوئی کہ جو اس کو یعنی سردی کا خاتمہ ہو گیا اور ایک ایسی نارمل حرارت اس کے وجود میں آئی کہ وہ وہاں زندگی کرنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن یہ شخص وہاں الٹی تلقین کر رہا ہے کہ گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، سردی کے بالکل اپوزٹ گرمی کی تلقین خود کو کرتا رہا، تو وہاں اس کا جنازہ جو ہے وہ لوگوں کو ملا، اور پھر جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور وجہ تلاش کی گئی کہ اس کی موت کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ شدت حرارت سے اس کا انتقال ہو گیا۔ بس عزیزان محترم، انسان کے نفس میں ایک ایسی پاور، ایک ایسی انرجی، ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ تلقین کرتا ہے تو وہ تلقین انسان کے وجود پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ لہٰذا ایک مومن ہے، سارا دن وہ یہ آیات پڑھتا رہے، وہ اپنے وجود کو تلقین کرتا رہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، میری زندگی میں کسی نے بندش ایجاد کر دی ہے، میں جو کام بھی کروں گا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں گا، وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، تو یہ انسان کی تلقین باعث بنتی ہے کہ انسان ایک ایسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو آفت اس کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کا کسی عامل کی طرف رجوع کرنا بھی فائدے میں نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے وجود میں اس نے خود سے اپنے آپ کو القاء کیا ہے، تلقین کی ہے، اب اسے دوبارہ واپس پلٹنا ہے اور ان القاءات کو برعکس کرنا ہے اور خود کو نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کیا جائے، اہل بیت اطہار سے توسل کیا جائے، انسان کی زندگی سے جادو کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور جو مشکلات انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں ہیں، ان مشکلات کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو نہایت اہم ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں اسی جادو کے توڑ کو بیان کروں گا کہ جادو کیسے انسان کی زندگی سے ختم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ کیسے انسان کی زندگی پر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا توجہ فرمائیے گا، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام زندگی کے امور کی اصلاح فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اہل بیت اطہار کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال جن مومنین کی زندگی میں مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں دنیا جہان میں مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہے، جو اپنے اولاد کی تعلیم کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی اولاد کی تعلیمی مشکلات کو حل فرمائے۔ جو اپنی اولاد کے روزگار کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی اولاد کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ جو مومنین اپنی اولاد کی شادی کے لیے پریشان ہیں، بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے بچوں اور بچیوں کو اچھا جو ہے وہ رشتہ اور اچھا کف عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ مومنین جو اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں اور بچیوں کو اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت کرنے والی اولاد عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ مومنین جو دنیا جہان میں آباد ہیں، وہ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ بحق امام رؤوف ان کی زندگی سے مالی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ مومنین کہ جو ظالم کے ظلم تلے پس رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور ایسے مؤمنین کی نصرت و مدد و تائید فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔